کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، جزاک اللہ۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اس عظیم عبادت ہے اپنے آپ کو شامل کر کے ایک صلوات گناہ دی معافی واسطے بھیج دے واللہ صلی اللہ محمد اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو جڑے قبراں وچ تن یاد کر دین، انہاں دے واسطے بہترین تحفہ محمد وآل محمد دی ذات تے درود ہے۔ ایک صلوات اپنے مرحومین دے آسانی برزخ واسطے شہزادی کونین دی ذات صلوات پڑھ دو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جنہاں دے بعد کوئی نہیں رہ گیا، ایک صلوات ایسے مرحومین مومنین واسطے بھی ہدیہ کر دے اونچے آواز نال، اللہ صلی اللہ محمد وآل۔ اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت ابوالفضل العباس علیہ السلام تے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز۔ سب تو پہلے میرے محترم شیعہ سنی صاحبان، خدا دی ذات دا شکر ادا کردہ کہ میرے مہربان اللہ نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے پروردگار نے، میرے اور تواڈے پالنہار نے ایک دفعہ پھر موقع عطا کیتا ہے کہ علی والیاں دی زیارت نصیب اللہ زندگی کری، اللہ بھاوے وستا رہے۔ میں کسی دے خوش کرن واسطے کدی کوئی گل نہیں کردا، اللہ دی کچاری وچ محمد والے محمد دی اس بارگاہ وچ حق آکھریاں شکر و صلاح کل شاہد قدیر دی ذات دا کہ جس اللہ نے پھر زندگی اچ اپنے ملک، اپنی سرزمین، اپنی مٹی تے اللہ نے شرف عطا کیتا کہ علی والیاں دی محفل نصیب ہو گئی، علی والیاں دی مجلس نصیب ہو گئی، علی والیاں دے چہرے دا دیدار نصیب ہو گیا۔ یاد رکھے جوانوں، مومن نو مل پوے تو دکھ گھٹ جاندے، تکلیف کم ہو جاندی ہے، مشکلاں آسان ہو جاندی ہیں، اور حتیٰ کہ میں بھی پڑھے جدو دو مومن ایک دوسرے دی زیارت کر کے، ایک دوسرے دا چہرہ بیک کے، خوشی نال قدم اگے بدھا کے جدو ایک دوسرے نال مصافہ محبت علی ابن ابی طالب دی وجہ تو کر دن تو تواڈے وارث فرمیندن ہاتھ دو نہیں ہوندے، تیسرا میں قائم آل محمد اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی شان، اور پھر اس مقام اتے ٹنڈا رحیم بخش اس مقام اتے اللہ نے پھر اس سال تین مجلساں دا اعزاز بخشیا۔ امید ہے تواڈا سال خیریت نال گزریا اسی، خدا دے اور محمد والے محمد دے کرم اور پناہ وچ گزریا اسی۔ امید رکھدا کہ اللہ دی اطاعت گزاری وچ گزریا اسی، حضور دی تابعداری وچ گزریا اسی، حق دی سربلندی وسط تو شامل کیتا اسی۔ اور اگر کوئی اس سال دے دوران تواڈے اور میرے درمیان نہیں رہا تو انہاں دے واسطے دعا کرداں کہ مولا انہاں دی اگلی منزل نو اپنے محبوب دا صدقہ کرم فرماوے، رحم فرماوے۔ مجلساں دا جوانو اس عزاداری دا
ذکر محمد و آل محمد دا ایک مقصد ہے. مقصد اس وجہ تو ہے چونکہ جوانوں یاد رکھا ہے یہ عزاداری، یہ مقام، اس جات اکٹھا ہونا اور یہ ذکر، یہ مشن ہے. اس مقام تے درس دیتا جاندہ ہے، درس لیا جاندہ ہے، محمد و آل محمد دی تاریخ نو بیان کیتا جاندہ ہے، عالم اسلام دے محسنین دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے. انہاں مجلساں دے اندر اللہ دی حجت دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے اور حجت دے رستے توحید سمجھائی جاندی ہے. کائنات دا ہر مقصد جس مقصد دا آغاز یا انجام توحید نہیں، گھبراہٹ تا نہیں ہوندی توحید دے نام ہر معاملہ، ہر رستہ جس دی منزل اتے آخری بورڈ دا نا توحید نہیں. چونکہ یاد رکھو اگر انسان بھول بھی جاوے، اگر انسان بہک بھی جاوے، اگر انسان فراموش بھی کر دے وے تو انسان دی زندگی دا مقصد ٹکر کھان نہیں، رب نو پہچانا نہیں. میں نہیں آکھ رہا جنہاں دا کلمہ پڑھیا نے، جنہاں دے کل اس دین دا درس لیا نے، جس کتاب تے ایمان لے کے آئے ہو تسی مسلمان، اس کتاب دا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جنات نو اور انسانہ نو خلق کیتا اللہ لیعبدون، سوائے اپنی عبادت دے انسان دی تخلیق دا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. انسان دی تخلیق دا جڑا مقصد ہے، انسان دی خلقت دا جڑا مقصد رب نے بیان کیتا ہے اپنی لا ریب کتاب دے اندر، وہ عبادت ہے. جڑا عبادت کر رہا ہے وہ اپنی تخلیق دے مقصد نو نبھا رہا ہے. جڑا عبادت کر رہا ہے وہ تخلیق دے مقصد نو پورا کر رہا ہے. چونکہ یاد رکھے جوانوں، یہ دنیا اور یہ دنیا دے رنگ اور اس دنیا دی رنگیلیاں اور اس دنیا دے اندر اللہ دی نعمتاں دی فراوانی، یہ صرف اس تے نہیں ہو رہی جڑا لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے. بارش جدو لوے صرف باغ تے نہیں لاندی، صرف صاف جگہ تے نہیں لاندی، جیسی چمن تے ہو رہی ہے ویسی گندگی والے مقام تے بھی ہو رہی ہے. جیسی بارش اطاعت گزار تے ہو رہی ہے ویسی نافرمان دے گھر تے ہو رہی ہے. اے اللہ دا کرم ہے کہ بارش دا برسنا جویں مسلمان دے گھر تے اویں کافر دے گھر تے، جویں کافر دے گھر تے اویں دہریہ دے گھر تے. اے اللہ دا کرم میں بارش دا ہونا. لیکن جوانوں ظرف کمال کردہ ہے، گندگی تے ڈھاسی تو بدبو پیدا ہو سی، چمن تے ڈھاسی تو خوشبو پیدا ہو سی. اے رب دے اے اصلا کل شین قدیر دا اے کرم میں لا تعداد لوگ زندگی گزار دن، اللہ دی نافرمانی وے زندگی گزار دن، سرکشی وے زندگی گزار دن، اور پھر اپنے آپ نو دعویٰ بھی کر دن کہ اسی وہ کم کر کے جا رہے ہیں جس کم مست دنیا، جبکہ انہاں دا اس دعوے نال دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آندا. جڑا اپنی بنیاد بھول جاوے، اپنی تخلیق دا مقصد بھول جاوے. یاد رکھے جوانوں، اصل جڑا انسان دا ہدف ہے اور بالخصوص عالم اسلام دے اندر، اس چار دیواری دے اندر جس دا نا اسلام ہے، اور اسلام و دین ہے کہ جس نو رب نے سند عطا کی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام مدیانہ چوں، تمام دینہ وچوں جڑا رب دا پسندیدہ دین ہے، جس نو اللہ پسند کیتا ہے، جس نو رب چنے ہے، اس دین دا نام دین اسلام ہے. اسلام نو اللہ نے جوانوں کس وجہ تو پسند کیتا؟ اللہ نے اسلام نو کیوں چنیا؟ اللہ نے اسلام نو باقی ادیان تو ماورا بلند کیوں رکھیا؟ چونکہ اسلام حقوق دا مذہب ہے،
اسلام وچ حقوق دسے گئے، اسلام وچ حق دسیا گیا۔ اسلام نے دنیا نو دسیا کہ ماں دا حق کیے، اسلام نے دسیا باپ دی عزت کیے، اسلام نے دسیا بیٹی دا مقام کیے، اسلام نے دسیا بہن دا رشتہ کیسا ہے، اسلام نے دسیا محفل وچ کیویں بولنا ہے، اسلام نے دسیا دسترخوان تے کیویں بہنا ہے، اسلام نے دسیا کسی دے ویڑے چ داخل ہونا ہے تو نظر دا معیار کی ہونا چاہیے، اسلام نے دسیا کسی دی بات کرنی ہے تو زبان دا معیار کی ہونا چاہیے، اسلام نے دسیا مال تیرا، رزق تیرا، کمائی تیری، لیکن اگر کوئی منگ لوے، کوئی سوال کر لوے، کوئی سوالی بن کے آ جاوے، فرمایا مال تیرا، کمایا ہویا تیرا، پیسہ ٹکا تیرا، چونکہ سوالی کیتا سوال تو بر بنیاد سوال، چونکہ سوالی بن کے آ گیا تو اسلام نے متعارف کروایا کہ اس نو دھکا نہیں دینا، اس نو جھڑک نہیں دینی، کچھ بندہ ہے تو بالکل عطا کرنا ہے، اور یہ نہیں ویکھنا کہ اگلا اس قابل ہے یا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا انسان کسی سوالی نو کوئی شے دین لگیا اے نہ ویکھے بھئی اس قابل ہے یا نہیں، اس عطا دے اہل ہے یا نہیں، تو اللہ بھی جو اس انسان تے عطا کرے گا، اللہ وہ بھی عطا کرے گا جس دے اہل ہے، وہ بھی عطا کرے گا جس دے اہل نہیں ہے۔ اے شیعہ سنی جوانوں، اسلام دی خوبصورتی ہے، انہاں چیزاں نو سمجھو گے، بنیاد نو سمجھو گے جوانوں، تاں امام اور امام علیہ السلام دی سیرت اور زندگانی ائمہ معصومین علیہ السلام دی سمجھ آئے گی۔ اٹھدے نال میں گلاں نعریاں لی بھی شروع کر دیواں تو انت چلو پتہ لگ جا سی جڑے روز مجلساں چاندے ہو، لیکن جیڑا بندہ آج پہلی باری مجلس سے چایا بیٹھا ہے اس نو کیویں پتہ لگے کہ ساڈیاں مجلساں دا سلیقہ کیے، ساڈیاں مجلساں دا طریقہ کیے۔ داد معیار نہ رکھو، داد معیار نہ رکھو۔ یاد رکھا جوانوں، دنیا سب تو بڑے جڑے لیکچر ہو رہے ہیں وہ خاموشی تے ہو رہے ہیں۔ ایک انسان بولن والا ہے، لکھاں دی مخلوق سنن والی ہے، اور آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، جتھوں تک خدا دی مخلوق ہے اتھوں تک آواز جا رہی ہے۔ ایمان دی سلامتی جوانوں، اسلام دی چار دیواری دے اندر اگر رہنا ہے تو اللہ نے اس اسلام دی چار دیواری دے اندر کچھ قانون بنائے۔ اللہ نے اسلام دی ویکھو جنت اللہ نے عالم اسلام دے صالحین واسطے، متقی لوگاں واسطے، اسلام دے نام تے زندگی گزارن والے واسطے جڑا اللہ نے آخری انعام رکھے ہے اس دا نام ہے جنت۔ اللہ نے اسلام دی چار دیواری دے اندر اسلام دے حقوق پورے کر دے ہویاں، اسلام دی راہ تے ٹر دے ہویاں، اسلام دی وجہ تو نفع نقصان گھاٹا فائدہ برداشت کر دے ہویاں جس زندگی گزاری، اس واسطے جڑا اللہ نے انعام رکھے ہے اس انعام دا نام جنت ہے۔ یاد رکھا جوانو، ہر مسلمان دی زندگی دا جڑا اصلی ہدف ہونا چاہیے وہ جنت ہے کہ جنت وچ پہنچ جاواں۔ یہ جتنے اعمال کروائے جا رہے ہیں، انسانیت نو پرکھیا جا رہا ہے، بندے دا ضمیر ٹٹولیا جا رہا ہے، اسلام دے احکامات نو سامنے رکھ کے کیوں کیتا جا رہا ہے؟ تاکہ پتہ لگے کہ جنت وچ رہن دے قابل ہے یا نہیں۔ اچھا تہاڈا کی خیال ہے میرے جوانوں، تہاڈا کی خیال ہے اگر ایو لٹیرے ڈاکو چور تے جے جنت وچ بھی مل گئے کی بنسی جوانوں؟ تو اس مقام تے اس دنیا میں پرکھیا جا رہے ہے، جنت شور شرابہ نہیں ہونا۔ جنت اللہ نے اس نو بھیجنا ہے جڑا جنت دے اہل ہوئے گا۔ جنت نو کوئی یہ نہ سمجھو بھئی یہ جنت 7 زمیناں 7 آسمان بھی مل جان، جنت دا حدود اربا کسی دی سمجھ وچ نہیں آ سکدا۔ یاد رکھے جوانو، جنت صالحین نے جانا ہے، سہلے عمل کرن والے۔ قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا
یہ کسی دے لکھی ہوئی شعر دی گل نہیں، کسی دی لکھی ہوئی ربائی دی گل نہیں، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ جنت انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقیان دے اعمال قبول کردہ ہے۔ اعمال دے بدلے وے جڑی چیز وہ رب عطا کرے گا اس کو جنت آکھ دیں۔ جنت جنت دے پھر درجات بنا دیتے، جیڑا وڈا کم کر کے جائے گا اتنا بڑا اجر ملے گا، جتنی بڑی محنت ہوئے گی اتنا بڑا اس مومن واسطے صلہ ہوئے گا، جتنا بڑا انسان اپنے آپ نو دکھ تکلیف وچ پاوے گا اتنا بڑا اجر نصیب ہوئے گا اللہ دی بارگاہ۔ اجر نو جنت آکھ دیں۔ یاد رکھے جوانو، اگر جنت دا ماحول سمجھنا ہوئے تو عالم اسلام کول ہکو ویڑا ہے جس ویڑے نو ویکھ کے جنت دے ماحول دی سمجھ آ سکتی ہے۔ جنت وچ ساریاں رعایا بن کے رہنا ہے تے حسن حسین سردار بن کے رہنا ہے۔ امام حسن اور امام حسین، میرے شیعہ سنی جوانوں یاد رکھنا، انہاں دی گزاری ہوئی زندگی، جنت دے سرداران دی زندگی پڑھو، انہاں دی سیرت پڑھو، جنت دا معیار پڑھو کہ جنت دا معیار کیے، جنت دی زندگی کیے، جنت دا نظام کیے، اور پھر جنت دی سرداری اللہ نے اپنے سچے نبی محبوب نبی دی زبانی اعلان کروایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ ماں دی جھولیے چلان کروایا ہے، کربلا بعد چھوئیے۔ یاد رکھے جوانوں، اعلان امامت بعد چھویا ہے، امیر المومنین نے دنیا چھوڑیے، دستار امامت حسن امیر دے سر تے آئیے، حسن امیر دنیا چھوڑی، دستار امامت حسین ابن علی دے سر تے یہ بعد چاہیے، جنت دی سرداری دا اعلان ماں دی جھولی چھویا ہے۔ یاد رکھے جوانوں، جیڑے محمد والے محمد نو خریدن دی کوشش کردے رہے، کیوں امام حسن مجتبی دے سامنے دولت دے ڈھیر لیندے رہے، سونے دے تشت بھر بھر کے رکھ دے رہے؟ دراصل یاد رکھے جوانوں، حضور فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ یاد رکھے جڑا حسن نو خریدنا چاہتا ہی وہ حسن نو نہیں خریدنا چاہتا، وہ محمد نو خریدنا چاہتا ہی۔ کربلا دے اندر ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑے لشکر دے نال اگر امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا سر جھکان دی کوشش کیتی جا رہی ہے تو سر حسین جھکان دی کوشش نہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سر نو جھکان دی کوشش کیتی ہے، لیکن حسین ابن علی سر دے دین دین۔ اج نہیں ہونا کہ ایسا معاشرے جانے تو اتھے کوئی رب نے آنکھ دینا ہے کہ جاؤ جنت بندی حسن حسین دیئے، نہیں جوانو، زندگی دی پوری تصویر چلائی جائے گی، پورا نظام جو جو زندگی گزاری ہے وہ ہر انسان دے نام اعمال عیاں ہو سی، انسان اپنا نام اعمال ویک سی، کس نام اعمال نہ ذرہ برابر نیکی چھپی رہی، نہ ذرہ برابر بدی چھپی رہی۔ اور جدو انسان اپنی زندگی ویکھے گا، رب فرماوے گا میری نعمتاں گین تے اپنی نافرمانیاں گین، تو گناہ کردہ رہے ہوں، میں کرم کردہ رہا، میں بلندہ رہا، تو دور جاندہ رہا۔ خالق فرمائے سی یا زندگی ویک، انسان اپنی زندگی ویک سی، پھر رب دی آواز آسی ہن حسن دی زندگی ویک، ہن حسین دی زندگی ویک، ہن علی دی زندگی ویک، محمد دی زندگی ویک، جعفر دی زندگی ویک، موسیٰ دی زندگی ویک۔ جنت بندی محمد والے محمد دیئے۔ یاد رکھے جوانو، ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے شیطان ہسیا، ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے نچیا، ساز جاد کیتے، ہسیا، مسکرایا،
نچیا ہر میدان جدو نبی دی امت عذاب آ جاندا ہی اس لے شیطان ہسدا ہی جیڑا ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے ہسیا ہے نا کربلا وچ حسین اس دے صاحب بند کر دیتے کربلا دے میدان چاہ کے جوانوں ہر چیز دی ہوندی ہے غیرت ایک انسان معاشرے چ غیرت کردا ہے ٹبر چ غیرت کردا ہے برادری چ غیرت کردا ہے اسی طرح کہ دین دی غیرت اللہ دے شیطان دے آکھے کیوں نہیں لگنا چونکہ وہ رب دا دشمن ہے آدم دا دشمن ہے اولاد آدم دا دشمن ہے جڑا رب دا دشمن ہے جڑا اولاد آدم دا دشمن ہے وہ اللہ نے قرآن تیرے واسطے اعلان کر کے دسے آئے حضرت انسان تیرا بھی دشمن ہے اور صرف تیرا دشمن نہیں فرمایا کھلا دشمن ہے کہ تیرے تو پہلے کئی امتان اس نے ہلاک کروا دیتا فرمایا کدی بھی یہ شیطان دے آنکھیں تے نہ لگی وہ شیطان جڑا ہر مخلوق نو گمراہ کر کے ہسیا کربلا وچ حسین ابن علی نے ایسا سجدہ کیتا اس رحمان نو ایسا سجدہ کیتا حسین ایسا پیڑ بنیا کربلا وچ حسین کہ شیطان حیران ہو گیا منہ کھلے دا کھلا رہ گیا کربلا دے اندر جا کے ویکھو جوانوں قربانی ہے حسین ابن علی نو ویکھو حسین ابن علی دی ذات نو اگر پڑھ لو گے حسین ابن علی دی ذات نو اگر سمجھ لو گے تو وجود چک طاقت آ جائے گی طاقتوں ملے گی جوانوں جڑی باطل نال تو ان سامنے کھلون دی طاقت عطا کر دیئے طاقتوں ملے گی جڑی تو ان اللہ دی بارگاہ وچ کھلون دی طاقت عطا کر دیئے اے ایمیں دنیا پاگل نہیں جڑی 7-7 کروڑ دنیا صرف ایک دن کربلا جا کے آکھ دیئے لبیک یا حسین حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی محنت امام حسین علیہ السلام دی قربانی ایسی طاقت عطا کیتی ہے جوانوں اس دین نو اس دین حق نو اس دین دے قرب چرانا اور مسلمان دا کم میں اس دین دی بہار نو موصول کرنا قبول کرنا اے مسلمان دا حق ہے اے دین دے رستے ہوتے عمل کرنا اور دین دیاں دو بنیادن جوانوں اپنی گفتگو والے پاسے آواں دین دیاں دو بنیادن دو اہم ستونن دین دے جنان دے ہوتے دین دی امارت دا وجود جوانوں یاد رکھے ایک دا نام ہے عقیدہ اور ایک دا نام ہے عمل جس اسلام دے ہوتے ستون دے ہوتے عظیم امارت اسلام دی کھلوتی ہے اس دے تلے دو ستون ان جوانوں ایک ستون دا نام عقیدہ ایک دا نام عمل اے ایمان ایمان دا رولا روز اسا پایا ہوندہ ہے جان دیو جوانوں کہ ایمان کیویں بندا ہے جان دیو کہ ایمان کیویں حاصل ہوندہ ہے جدو عقیدہ اور عمل مل جاندہ ہے جڑی چیز وجود چاندی ہے اس نو ایمان آکھ دیں جدو عمل اور عقیدہ عقیدہ کیے عقائد کیے جوانوں اصول دین کیے توحید عدل نبوت امامت قیامت اے عقیدہ جوانوں فروع دین کیا ہے عمل کیے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اے جوانوں جو دو چیزاں اصول دین اور فروع دین جدو زندگی میں شامل ہوندیں پھر جیڑی چیز وجود چاندی اس نو آدن ایمان انسان اپنی مرضی تو چاہے جتنا مرضی رٹ لائی رکھے جتنا مرضی اپنے آپ نو مومن بنائی رکھے جتنا مرضی ایمان علیہ شامل ہوئے لیکن جو بنیادی دو چیزاں جوانوں اگر وہ زندگی وچ ہیں تو پھر جڑی چیز وجود آئے گی سامنے جڑی چیز ظاہر ہوئے گی انسان دی ذات اس عمل دی وجہ تو اس عقیدے دی وجہ تو اس نو آکھ دین ایمان ایمان مضبوط کیویں ہوندا ہے جدو عقیدہ اور عمل جتنا عقیدہ مضبوط ہوئے گا جتنا عمل مضبوط ہوئے گا اتنا ایمان مضبوط ہوئے گا عام بندے دا ایمان تھوڑے جے لالچ تے وک جاندا ہے
ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਰਕਬੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, کوئی بھی لالچ دے دیو تو انسان وک جاندے ہو. کیوں وک جاندہ ہے؟ ایمان مضبوط نہیں. تو ایمان جوانوں ایویں مضبوط نہیں ہوندہ. ایمان مضبوط ہوندہ ہے جدو عقیدہ اور عمل یہ مضبوط ہوئے. عقیدہ اور عمل جدو مل جاندہ ہے تو جڑی تیسری چیز وچو ظاہر ہوندی ہے یعنی توحید تے عقیدہ ہے. مندے رب نو جوانو یاد رکھا ہے اس کائنات دے اندر سوائے دہریے تو جڑے رب دے قائل نہیں یا بگ بینگ دے قائل انہاں دے علاوہ سارے مندے نے ہندو ہی مندے نے بھئی ہوئی پروردگار ہے. وہ جا اپنے اپنے بھگوان انہاں وکھرے وکھرے بنائے ہوئے ہیں. سکھ مندے نوئی پروردگار ہے، عیسائی مندے نوئی پروردگار ہے، یہودی مندے نوئی اللہ کل شئین قدیر ہے. لیکن جوانو اس عقیدے ہوتے جیڑا عمل ہے یعنی توحید تے توڑا ایمان ہے اس دی دلیل کیے اصول دین اچ پہلے نمبر تے کیڑی شے؟ نماز. نماز دا پڑھنا اے دس رہا ہے کہ اس دے ایمان دا نا توحید ہے. توحید نو کی دے سکتے ہو؟ عالم اسلام دے لوگا ہو کی دے سکتے ہو توحید نو؟ کی دیو گے؟ پیسہ دیو گے تو اسے دے عطا کر دے. جائیداد دیو گے 100 سال پہلے جائیداد کتھے آ؟ 200 سال پہلے توڑا میرا کی وجود آئی؟ کتھے وجود آئی توڑا میرا؟ وہ اللہ کل شئین قدیر. بات وہ کر کے جا رہے ہیں اگر ذہن اچ بہ گئی جوان نہ ہو تو ساریاں چیزاں آپ پہ ہی سمجھ آ جان گیاں. زندگی اگر گزر دی جا رہی ہے تو زندگی دا راہ نہیں لبیا تو توحید دے اس عقیدے اتے عمل واسطے اگر زندگی وچ سجدہ رب دا نہیں آیا تو جڑا سجدے دا منکر ہے رب دے سجدے دا منکر ہے اللہ اس نو دائرہ اسلام میں جگہ ہی نہیں دیندہ. علی تے بھی گل کرانگے ولایت تے بھی آوانگے. تھوڑا جب ان جوانوں نال 2-4 گلاں کر لین دیو. ایمیں ایڈے قیمتی موتی جوانوں جدو راہ دا ہی پتہ نہ لگے جدو نظام دا ہی نہ پتہ لگے تو میں کیویں تواڈے حوالے کوئی اپنا آپ تا منواوਣ میں آیا نہیں بھئی اپنی کو بلے بلے کرا جاؤں. باتاں بہت پیچھے رہ گئی ہیں بہت اگے آ کے بات کرنا چاہنا. بھئی توحید تے تواڈا عقیدہ ہے ثابت کیویں کر دیو کہ تسی یکتا پرست ہو؟ کیویں ثابت کر دیو کہ تواڈا کوئی رب ہے؟ کیویں ثابت کر دیو کہ تسی کسے تے ایمان رکھ دے ہو؟ کیڑی شکل اور تصویر تواڈے کول ہے سوائے سجدہ دے جڑی ثابت کرے کہ تسی توحید دے منن والے ہو، توحید پرست ہو، یکتا پرست ہو؟ کوئی چیز نہیں ہے. توحید تے ایمان نو ثابت کرن واسطے جڑی عالم اسلام کول مسلمانہ کل چیز ہے اس چیز دا نام ہے سجدہ. عمل دا نام ہے سجدہ. میں نہیں آکھ رہا لکھ لکھ سلام ہوئے اصحاب رسول دی عزت ہے. وہ فرمائندے ہیں جو نواں بندہ کوئی مدینے آوے آ تے اسی ویکھنا ہوئے آ بھئی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو اسی کی کر دے آسے اسی اس دا نا پتہ نہ سے پوچھ دے اسی بس نماز دا انتظار کر دے آسے بھئی اذان ہو گئی تے پتہ لگ جاسی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جیو خان سے بڑی حیات کیا تبلیغ ہے سبحان اللہ. جیو علیہ اللہ جیو غور ہے جوانوں. توحید عقیدہ ساڑھے عقیدے وچ جڑی سب تو پہلی اور بنیادی چیز ہے جڑا پہلا درجہ ہے توحید دا. توحید اللہ کل شئین قدیر تواڈا رب تواڈا پروردگار جس تے تسا مسلمانہ دا یقین ہے اعتقاد ہے جس دے بارے سورہ توحید تلاوت کر دیو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یقل لہ کفوا احد. یہ تہاڈا حصہ ہے جوانو، جس نو رب مندے ہو اس نو رب منن واسطے جڑی چیز عمل نو میدان وچ لے کے آندے ہو کہ اس تے میرا ایمان مضبوط ہو جاوے، اس ایمان دی مضبوطی دا نام سجدہ ہے. جدو بچہ کوئی گل کرن دے قابل ہو جاندا ہے، جدو بچہ گل کرن دے قابل ہو جاندا ہے تو ماں باپ تسا اپنی اولاد نو کی سکھایا؟ اصول دین نے چھ چیزیں دسیاں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. انہاں دے اتے عقیدہ رکھنا ہے، جنہاں دے جو سب تو پہلا نمبر ہے توحید دا، رب دا. پھر جدو اصول دین بچے نو یاد ہو جاندے تو پھر فروع دین یاد کروائے جاندے. فروع دین جوانو یاد رکھا ہے، فروع دین سب تو پہلا نمبر جڑا عالم اسلام میں چھے وہ نماز دا، سجدہ. نماز دا پہلا نمبر کیوں ہے؟ چونکہ توحید دا پہلا نمبر ہے. توحید تے تہاڈا عقیدہ ہے. میں کہ ایمان دا وجود ثابت کر رہے ہاں کہ ایمان جدو قوی ہوئے گا پھر باطل نال ٹکران دی طاقت آندی ہے، گناہ نال لڑن دی طاقت ملدی ہے، جھوٹ، دھوکھا، فساد، فریب، مکاری، دغا بازی، دو نمبری تو جان چھٹ دیئے جے ایمان مضبوط ہوئے. یاد رکھے جوانو، ایمان واسطے کوشش کر لو، سارے معاملے دی تو سمجھ آ جاسی. کیویں ثابت کر دیو کہ تسی توحید پرست ہو؟ نماز نال. اور اس سے وجہ تو جوانو نماز تے قرآن دا اور ائمہ اطہار نے زیادہ زور کیوں دیتا ہے سجدے تے؟ چونکہ جوانو تہاڈا ایمان اور تہاڈا رشتہ سجدہ مضبوط کردا ہے تہاڈے رب نال. نماز دے بارے ایسے ایسے سخت احکامات قرآن حکیم واضح طور تے لکھیا ہوا ہے کہ اہل جنت پوچھتے ہیں جہنمیاں تن کیڑی شے جڑی تن جہنم میں چلے کے آئیے؟ تو پہ آدھے نسی نماز نہ سے پڑھ دے. لیکن یاد رکھے جوانو باس لمبی نہ ہو جاوے. پھر نماز بھی ہو ہوئے جڑی نماز ہوئے، دھوکھا نہ ہوئے، شرارت نہ ہوئے، ریاکاری نہ ہوئے. پھر نماز دے واسطے بھی رب نہیں چھٹی دیتی بھئی جیڑا مسلے تے چڑھ گیا اسے دی قبول کرسا نہیں. رب نہیں فرمایا، مولا متقیان امیر المومنین نے خود فرمایا اب کسے دیاں نمازاں تے روزیاں تو غور نہ سنے مولا کی فرما رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کسے دیاں نمازاں تے روزیاں تو دھوکھا نہ کھا جوے آئے. نماز کچھ بندیاں دی عادت ہو جاندی ہے. اے مولا تے وقت سی آئی دے دور دے بندے مولا وقت کیویں پتہ کریے کہ اس بندے دا نماز روزہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مولا فرمائے اے ویکھو کہ معاشرے وچ ظلم کر رہا ہے یا عدل کر رہا ہے. یاد رکھنا جوانو نماز نو عام حکم نہ سمجھے. اعزازی بینڈ رب دی طرفوں، اعزاز رب دی طرفوں، خاص وردی نماز دی، خاص لوگاں واسطے اطاعت خدا دی وردی نماز. اس واسطے احتیاط ایڈی دسی ہوئی ہے مالک نے فرمایا جدو میرے گھر ال منہ کرنا ہے، میرے آلے پاسے چہرہ کرنا ہے، میرا بن کے میرے گھر دے سامنے آنا ہے تو فرمائے پھر خیال کرنا ہے کسی نو لٹ کے نہیں آنا، کسی دا حق کھا کے نہیں آنا. خدا دی قسم ہے بندے صرف نماز شروع کر لین، سجدہ اونج شروع کر لین جویں او چاہندا ہے، اس دا محبوب چاہندا ہے تے اس دیاں حجتاں چاہندیاں سارے جھیڑے ہی مک جان گے. خالق فرمایا جے حرام دا لقمہ تیرے پیٹ وچ ہویا تاں وی نماز چاہ کے تیرے منہ تے مار دیواں گا. اگر تو لباس ایسا پایا ہے جس لباس وچ کسی یتیم دا تو حق کھادا ہے، اگر تیرے بدن تے لباس ایسا ہے کہ جس لباس نال تو کسی مسکین دا حق مارے ہے، فرمایا گوشت تیرے نو اگ دیاں کینچیاں نال کٹیا جائے گا اس لباس دی وجہ تو جڑا کسی دا حق کھا کے تو فخر کردہ ہے. غصب شدہ زمین تے کھلو کے تو نماز پڑھدا ہے. تو نماز اگر زندگی وچ آ جاوے تو عدل آ جاندا ہے.
عدل اگر زندہ کیوں توحید عدل نبوت عدل و شے جوانوں کہ اللہ نے اپنی ذات تو بعد اصول دین دے مطابق جس چیز رو اللہ نے نمبر دیتا ہے وہ نبوت و امامت قیامت نہیں، وہ عادل ہے۔ اللہ اعلان کیتا ہے کہ میں اس کائنات دی ہر چیز دی جڑی بنیاد رکھی ہے وہ میں عدل تے رکھی ہے۔ انسان دھوکہ کردا ہے نماز پڑھدا ہے، اگر انسان برائی کردا ہے نماز پڑھدا ہے، انسان کسی دا مال کھا جاندا ہے تے نماز پڑھدا ہے، وہ نماز منہ تے مار دیتی جاسی۔ توحید تے تہاڈا عقیدہ اور ایمان اس سرے بلند ہوندا ہے جدوں تسی عدل نو نال لے کے نبوت اور امامت دی اطاعت کر کے تے قیامت نو سامنے رکھ کے جدو انسان اللہ دی بارگاہ وچ اللہ اکبر آکھدا ہے ایمان وددا ہے توحید تے، جدو توحید تے ایمان ودے دنیا چھوٹی ہو جانا شروع ہوندی ہے۔ دنیا دیاں ہر نعمتاں، دنیا دیاں مراتاں، دنیا دے لباس، دنیا دیاں کاراں، کوٹھیاں، جائیداداں، رقبے، روپے، پیسے، حتیٰ کہ اولاداں، اولاد بھی کم تر نظر آنا شروع ہو جاندی ہے جد اس علا کل شین قدیر دی کچاری وچ اکاؤنٹ کھل جاوے، پھر دنیا دی ہر شے اللہ دی اطاعت دے سامنے چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاندی ہے۔ جدو اس دی ذات نال لو لگ جاوے دنیا دا ہر لباس عام تے وڈے تو وڈا گھر بھی ویران نظر آنا شروع ہو جاندا ہے۔ سلیمان محمدی نو ابو موسیٰ اشریہ کے آکھیا علی دے فضائل پڑھدا تو تھکدا نہیں؟ علی نو آکھیا تیرے سر تے امامہ ہی نہیں ہے تے پیراں وچ نالین ہی نہیں ہے تے لباس نو ہی پیوند لگے ہوئے تے ایمان دا 10واں درجہ ہے، ایمان دا 10واں درجہ ہے۔ لوگاں تجے نہ معمولی بات تے ایمان دی سمجھ نہیں آ رہی تے میں جڑا 10ویں درجے تے جس دا اعلان حضور کیتا ہے تے امام المتقیان نے کیتا ہے، سر تے امامہ نہیں جڑیا تے پیراں وچ نالین نہیں جڑی تے آ کے کسے آکھے علی نو آکھو تن کوئی 2-4 کپڑے بنوا دے وے، قرآن کان جھونپڑا گھر بنوا کے دے وے، جواب سنے جوانوں ایویں تاریخ وچ نام نہیں لکھے جاندے، اے جس تے دنیا کپڑیاں تے مان کر رہی ہے انہاں بھی ایتھے رہ جانا ہے تے جائیداداں بھی ایتھے ہی رہ جانا ہے، یہ منہ لے کے تے اللہ دی کچہری وچ جانا ہی۔ سلیمان محمدی آکھیا علی نو میں ایک کپڑے آکھاں علی 1000 دے دے سی، ایک گھر آکھاں علی 1000 بنوا کے دے سی، دل کردے منگا وقت میں سوچدا علی تو منگی تا بقا منگساں، فنا علی تو مانگ کے میں کیا کروں۔ اور اگر انسان جوانوں اس دنیا دے پیچھے اس دنیا دی اطاعت دے پیچھے اگر وہ اپنے رب نو بھلا دے وے اور رب دی اطاعت نو پسے پشت پا دے وے تو کھاتا ختم ہو گیا اطاعت خداوندی دا، آخرت دا تے لگ گئی، آخرت رولج پہ گئی۔ جیڑا کم رب منگیا ہے قرآن دی زبانی اور ائمہ طہار دی زبانی، جوانوں توحید تے ایمان قائم سجدے نال ہوئے گا، سجدے نال اطاعت نال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان اطاعت نال قائم ہوئے گا، اطاعت جتھے رسول آکھن اتھے کھلو جا، اپنی ذات اتے اپنے نفس اتے حدیث نو حاوی کر، سنت نو حاوی کر، حضور دے فرمان نو حاوی کر۔ ایک انسان حضور دے فرمان نو، حضور دے فرامین نو، حضور دی سیرت نو پسے پشت رکھ کے اپنی مرضی مطابق زندگی گزاردا ہے تے وعدہ دے صدقے یا رسول اللہ لطف نہیں آیا جوانوں، لطف نہیں آیا اطاعت دا، اپنی زندگی نو تابع کر محمد مصطفیٰ دے، اور جنہ تابع کیتا ہے انہاں معراج ہی کیتی ہے، جنہ تابع کیتا ہے انہاں معراج کیتی ہے۔ ایمان کیویں ودھے گا؟ اطاعت رسول، حضور دا قرب کیویں نصیب ہوئے گا؟ ایمان نال۔ ایمان کیویں آئے گا؟ جدو زندگانی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندگی وچ آ جائے گی، اس وجود تے رب دا شکر ادا کیتا کر، اکھ عطا کیتی ویکھن واسطے، بولن واسطے زبان، چکھن واسطے قوت ذائقہ، کم کرن واسطے ہاتھ پیر رب عطا کیتے، شکر ادا کیتا کر۔ پھر انہاں ساریاں چیزاں دا جوانو ایمان ہے، زبان دا بھی ایمان ہے، حرام نہ کھاوے، اکھ دا ایمان ہے، کوئی ایسی چیز نہ ویکھے جڑی رب نو پسند نہیں، ہاتھ دا ایمان ہے، کسی ظالم دا ساتھ نہ دے وے، نیت دا ایمان ہے، کسی واسطے برا نہ سوچے، پیٹ دا ایمان ہے کہ اس دے اندر جدو بھی جاوے لقمہ حلال جاوے،
جوانوں میرا بھی دل کردہ میں اٹھتے ہیں نال ہی غدیر تو اشیر تک سارے فضائل علی ابن ابی طالب پڑھ دے وہاں وقت میں سوچن تے مجبور ہو جانا جس بندیاں نو اس ایمان دی سمجھ نہیں پہ لگ دی انہوں نے کلے ایمان علی ابن ابی طالب دی سمجھ کے لگ جا زندگی حق دا جو میسج جوانوں اطاعت اس اسلام دی چار دیواری دے اندر سب تو پہلے اپنی آنکھاں نو اس قابل بناؤ کہ ان آنکھاں میں چنان دی زیارت دیدار نصیب ہو جاوے ویزا لوا کے ہر کوئی نجف جا سکتا ہے لطف تائن ان منن دا ویزا پاسپورٹ درمیان چاہوے ہی نہیں یاد رکھے جوانو ایسے اس ملت شاکار گزرین جڑے ہلے چبے کے امیر المومنین تے سلام کر دے آن تے نجف چو علی دی قبر چو سلام دا جواب آندہ ہے اے ایمان نالے بات آندی ہے ایمان واسطے کوشش کرنی پوندی ہے تسی دنیا میں سارے کام کرو لیکن جس وقت رب دی اطاعت گزاری دا وقت ہوئے جس وقت آقا علیہ السلام تو ان کسے مقام تے ویکھنا چاندے ہون ولایت کسے مقام تے تو ان پکار رہی ہوئے تو غائب ہو جاؤ تو ایمان دی کمزوری ہے ایمان قوی ہوئے گا ایمان مضبوط ہوئے گا تو طاغوت نال دشمنان اسلام نال اللہ دے دشمن نال حضور دے دشمن نال اور ولایت دے دشمن نال لڑن دی اور مقابلے دی طاقت ملے گی ایمان دی سلامتی نال تے ایمان اکٹھا ہوندہ ہے جوانوں جدو عقیدہ مضبوط ہوئے اور عمل زندگی وچ ہوئے تائیں تو شاعر مشرق نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو کم از کم اصول دین اور فروع دین تے کم از کم نگاہ کرو جوانوں جنہ چیزاں تے خود ایمان لے کے آئے ہو عالم اسلام دے اندر وہ توحید ہے وہ عدل ہے وہ نبوت ہے وہ امامت ہے وہ قیامت ہے انہاں چیزاں نو سامنے رکھو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی سب تو بڑا اپنے آپ نو رائے راستے لاون واسطے جڑی تواڈے کول سب تو اہم چیز دنیا دے اندر موجود ہے وہ موت ہے جوانوں موت ہی ایک کو چیز ہے جوانوں جس نو ویکھ کے گناہگار ابدال بن گئے جنہاں سائیاں نے آ کے چنیا جنہاں دے تے کرم ہویا کسے دی کسے جاتے سائیاں کٹ دیتی موت نو سامنے رکھے جہان چھوڑنے ایک نہ ایک دن منا من مٹی منہ تے پہ جانی ہے کم از کم تو دین دے اندر اس اسلام دے اندر جس عقائد نو چنے اس عقائد دی پاسداری رکھ اس عقائد تے تسلی رکھ اور اس تے عمل کر کے وکھائے راہ ایسا ہے جس بھی عمل کیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیا تو سن کیڑی قربانی اساں دتی کیڑی قربانی تواڈے میرے حصے چاہی کوئی قربانی نہیں دتی ساڈا لین دا زمانہ ہے لے ہی رہے ہیں توحید تو لے رہے ہیں رسالت تو لے رہے ہیں امامت تو لے رہے ہیں چار دیواریاں دے اندر آسانی نال ہر کوئی انسان زندگی دنیا دے اندر گزار رہا ہے اے پوچھو نان دے تو جنہ اس دین حق دی سر بلندی واسطے صرف انہاں چیزاں نو منیا نہیں نان دے اتے سر جیسا نظرانہ پیش کیتا جنہ زندگی جیسی قیمتی شے اللہ دے سسٹم تو قربان کر دیتی اور آج تک جا کے ویکھو جوانوں جنہ بھی دین تے سر وارے آئے انہاں دا سری دنیا وچ اچھا نظر آیا ہے یہ جس سسٹم تے میں بول رہے ہیں جس اسلام تے میں بات کر رہے ہیں تے جنہاں تسی سنن تے رومن آئے بیٹھے ہو اس اسلام دی عملداری کروان واسطے کی قربانی دینی پئی انہاں ہستیاں نو کہ وہ پتر بھی قربان کرنے پہ جنہاں دی شادی دی موسم آئی جنہاں دے سیریاں دی موسم آئی تساں پتر پر نہ لے مسلمانہ تساں پوترے کھڈا لے تساں اولاد آباد کر لئی عالم اسلام نو پتر پیارے نو حسین نو اکبر پیارا نہیں جبا جس سسٹم تے میں بول رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی بندہ اس گفتگو تو بور ہویا ہوئے کوئی داد دا شکین یا واہ دا شکین خدا نہ کرے کوئی ایسا ہوئے جس سسٹم تے میں بولے ہاں میرا بھائی یہ سسٹم ہوتے جس تے سی صرف یہ سوچ رہے ہیں بھی عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا اس مشن واسطے سر دیتن تے سر کہیں دیتن
آل رسول نے دیتے جوانو یاد رکھا ہے گھر اجڑ دن گھر وس پون دن اے اللہ دے دین واسطے انج اجڑن جوانو آج تائیں وسے ہی نہیں کوئی میں صدق ہو جاواں کسی دا قضیہ ہو جاوے بندے توڑ جا کے پرچائیں دن سفر کر کے فون بھی کرن تے بندے آدھے نہیں یار حق ادا نہیں ہویا جے تائیں سامنے جا کے فاتحہ نہ پڑھاں آپ اندازہ کرے کیڑے اجڑیں جیڑا وارث سے آج بھی پردے چ بیٹھ کے رات بیٹھا رہتا اے دین حق کے دین اسلام یہ نظام جوانوں جتنا دین حق دا نظام ہے ولایت نو اس معیار تے آ کے جوانوں اس معیار تے آ کے ولایت نو مننا ہے کہ جتوں پھر نسن دی جا نہ ہوئے اس مقام تے آ کے ولایت نو مننا ہے جتھے فرار دے سارے رستے بند ہو جان اس جاتے آ کے علی ولی اللہ دی گل کرنی ہے جوانوں چونکہ جدو باں بلند کر کے تسی آدھے ہو کہ میں علی دی ولایت دا قائل ہاں توڑا نام درج ہو جاندہ انہاں دے دفتر دے اندر اور صرف سائیاں دی نگاہ نہیں ہوندی تاغوت دی بھی نگاہ لگ جاندی ہے شیطان ہر دل تے حملہ نہیں کردہ ہر جوان تے حملہ نہیں کردہ چور اتھے لک دے جتے خزانہ ہوئے اور یاد رکھا ہے جوالو غدیر دا موسم آ رہا ہے توحید دی بارگاہ دے بڑے خزانے دا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب ولایت تو پوچھ لے کس دین تے قربانی کیویں دینی ہے اس دین نو بچانا کیویں رب دا نظام ہے رب دا امر ہے رب دا حکم ہے جدوں میں کسی دین تے حملہ کیتا ہے سامنے ولایت آئیے اور جوانو یاد رکھا ہے ولایت مڑیڈیاں قربانیاں دیتیاں گل پتراں تائیں رہ جاندی اسی فضائل پڑھ کے قصیدے پڑھ کے تالے مار کے گھر ٹر جاویے اے جڑا فضائل تو بعد رونا پہ پاؤندا نہ رونا لی گل ہوئی صرف مسلمانہ علی دے پتراں نو ماریا ان علی دیاں دھیاں نو بھی ماریا تے وقت اتنا ماریا جوانوں کوئی رلدی شام وچ رل کے مر گئی کوئی ایڈی رلی جوانوں قبر دا نشان نہیں لبدا کوئی رلدی تیرے ملک تے آ گئی جندی ہائے نکلیے میرا تیرے تے سوال ہے بھرا عباس ہوئے بہنا رول کے تا نہیں مر دیا جدو اللہ دے دین تے اوکھی بن جاوے بسم اللہ شاءاللہ گدی اپنے غم میں جائے نا ایتے قربانی ہے قدم قدم تے جوانوں بزرگوں میرے شیعہ سنی بھائیوں اسلام دے راہ تے قدم قدم تے قربانی ہے سامنے کسے دی عزت جا رہی ہے تو حق نہیں چاہ سکتا پہلی نگاہ معاف ہے اسلام ہے پہلی نگاہ معاف ہے مگر دوسری اٹھاویں گا تو گناہگار روزے وچ بھول کے پانی پی بیٹھا ہے معاف پورا گلاس پی لیا معاف کھانا کھا لیا بھول کے معاف لیکن جان بوجھ کے کھائیں گا تو گناہگار ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانی ہے جوانوں کی اسی انہاں دے عشق دا معیار جنہ پتر قربان کیتے کیڑی پیڑ ہوندی ہے پتران دی میں دعا پہ منگدا میرا اللہ تن اپنی عزت دا واسطہ ہے کل نو ہاڑے کل انشاءاللہ دساں جو حسین دا اکبر گھوڑے تو کی میں لایا آئے کر کے رونا لیا کوشش کری موسم آگے جیسے تسیانی علی دے دیا آئے کر کے رونا لیا ہاڑ دا مہینہ ہے تو پانی پی لے سے شام تائیں پانی منگ دی گئی ہے یہ لیے سر دی گئے ارمان اسے گل دے پانی منگن دا ارمان نہیں ہے روتا پہن جدہ منگ دیا یہ کو قاتل تماچے مار دا مرحبا بات اگلی اوکھی گل ہائی کرنا لے اگو تانا مار کیا دا ہون بلا تیرے پردیاں دزا میں نباس آئے کر کے رونا لے یاد رکھے آئے قربانی اسے دین واسطے اسے نظام واسطے یہ دین اس نو توحیدہ کو رسالتہ کو ولایتہ کو جیڑا اچھا نہ دے سکتے ہو دیو جوانو اس دین واسطے اہل سنت بھائیاں نو بھی جواناں نو بھی آکساں پڑھو آل محمد دی تاریخ ساڑھے تو رون دی وجہ پچھو 1400 سال ہو گئے انتیاں رلا کے روندے ہاں اے عام بندے مٹی تے نہیں بیٹھے نہ کدی مٹی تے ہاتھ نہیں رکھے آئے نہ کو مٹی تے بان دی عادت نہیں جدو حسین دی غریبی تے اعلان ہوندہ ہے مجلس ہوندی ہے کلے نہیں آندے دھیاں رلا کے آپ آندے آئے کر کے رونا لے حق بندہ آل رسول دے سانن پورے عالم اسلام آدھے ہو کہ کون ہے جڑا نہیں مندہ پچھو تو صحیح حضور دے بعد اس آل نال ہویا کیے
جس نو حضور موڑھیاں تے چایا ایک دا نا حسن آئی ایک دا نا حسین آئی سنی جوانہ واسطے لفظ پہ آدھا شیعہ بھی ہائے کر دے جوے آئے جیڑا سجے پاسے باندھا اس دے جنازے تے تیر مارے نے آئے کر کے رونا لیا تے جس نو چون دے محمد تھک دے نام 53 منٹ نازین تے ہائے حسین آئے کر کے رونا لیا اور ارمان ایسے گل دے کہ کافرہ نہیں ماریا نام نہاد مسلمانہ مرے کلمہ پڑھا کاری قرآن مولا فرمائے نا بے کسے دے عمل تے نہ جانا ویکھو عادل زندگی ویج ہے جب دعویٰ کیتی رکھو مسلمان ہے مومنہ کیتی رکھو دعویٰ جدو مومنہ لے کام نہیں ہونے جدو مومنہ لی زندگی تے عمل نہیں ہونا جوانو آکے ویک محمد والے محمد دے گھرانے نو کلمہ پڑھ کے دنیا کی میں لٹے ہی کتنا ایک سو کر لوگے 2-4 گھنٹے پیاس قربان کر کے باندھے ہو ویکھ رہے ہیں ڈھیر سارے بندے انترے لگی ہو سی پیاس لگی ہو سی پر پیاس قربان کر کے بیٹھے ہو بھائی مسائب ہو جاوے اے بھی تو آڈا احتجاج اس دا بھی عجر ایک ایک قطرے دا عجر ملے گا پسینہ جڑا نکلے آئے غم حسین عجر ملے گا اے آنسو تر کے رخسار تے آ جاوے معصوم فرمیندن زندگی دے گناہ دا کفار ہے جس ڈانسو تر کے رخسار تے آ جاوے چھٹا امام فرمیندہ اے سنے آئے لاندہ ڈٹھا تا نہیں اے نہ سنے نہ بازار دربار اے نہ بازاران دربار رول دیا نہیں ویکھیا میں تنے احتجاج سناواں جوانا احتجاج ایسا ایک ماں احتجاج کی تئی کربلا تے سناواں کی احتجاج ہے پتر دی شہادت دے بعد شہادت بڑی اوکھی ہوئی پتر دی پتر بھی آئی تباب الحوائج سمجھو جوانوں میں کس دا دکھ پڑھن لگا پتر باب الحوائج نام اس دا بھی علی آئی پیارا ایڈا آئی جوانوں کہ اس نو چاہیے امام ہے حسین لائے ہے تو سجاد چالے ہے سجاد لائے ہے تو محمد باقر چالے ہے تو دکھی اتنا ہے ساری زندگی ان دی سفر لگ گئی دہائی نکلی سمجھ آ گئی جے نہیں سمجھ آئی مگلا اشارہ کر دینا تے ماں ایڈی اوکھی آئی ماں ویدھی رہی تے درائے پھلا تیر لگیا مانگ دعا شاءاللہ کسے ماں دا جھولی اللہ ماں دا سامنے نکل پہ آئے کریمت عباسے نال کوئی روندہ بیچ ہوئی آئے کر کے رونا لیا تیروں ماریا نے جڑا جنگاں چے بجدے ہویا گھوڑیا نو ماری دا آئے کر کے رونا لیا میرے تے سنی بھرا سوال کر جرم کیا جرمیو ہا جو مادہ نازارا اتھے تو ایڈی ایڈی قربانی دینی پہ جان دیئے میرے شیعہ سنی جوانوں اسی تو صرف اپنے آپنو یا اپنے نفس نو لامنے اس راہ ہوتے اے تو جدو حق درہ قربانی منگن تے آوے جوانوں جھولے اللہ منگ دائے جیڑا مرکز تے محور ہائی اینا 56 خیمیاں دے درمیان ہر بی بی جس پنگھوڑے دے سجے کھبے رہن دی آئی ہر بی بی جس پنگھوڑے دیا کے پینگے دی زیارت کر دی آئی او منگی آئی سلام فرمائین میری نصرت واسطے میدان لیا ایک عالم دین بزرگ خدا انہوں نے درجات بلند فرماوے دنیا تو پردہ کر گئے مرزا محمد اطہر میں انہوں نے سوال کیتا میں کہ قبلہ تھوڑی زندگی گزر گئی ہے دکھ پڑھ دیں کربلا دے تو ان ذاتی طور تے کیڑا دکھ عجیب لگے ہے جڑے آپ تڑپ جاؤ نہ فرمایا کربلا وچ 2 بھین بھرا ایسن ہائے ہائے جنہاں دی عمر بھی تھوڑی آئی تے مارے ابھی پھیر نے میں پوچھا میں کہ مرزا صاحب ذات فرماؤ کیڑے انہاں فرمایا ارمان نے 2 بھین بھرا ایک دا نام اصغر بھین دا نام معصومہ آئے کر کے رونا لیا میں فرماؤں میں کہ قبلہ فرماؤ بھئی یہ 2 بھین بھرا مند دکھ تو ان کی روایا ہے انہاں فرمایا بھرا نو 3 باری ماریا نے بھین نو شام تائی ماریا نے اے اگلی گل ماتمیاں دے اسے دیکھ رو کے فرمان لگے ارمان اسے گل دے 2 بچیاں دی ماں ہی کو آئی جے تائی جیندی رہیے نہ چھانت گئیے تھوڑی دیر واسطے بھی یہ بار پنڈال دے بار صاحبان لایا گیا ہے کپڑے دی چھت لائی گئی ہے عزاداراں آ کے بانا ہے دھوپ نہ لگے
اے بجلی جاندی ہے لوگ اٹھی کے انتظامیہ بھج پاؤندن ہوا نہ رکے ہوا لگ دی رہے یہ جڑے رون آئے جنہاں کوئی دنیا دی تکلیف نہ ہوئے ہائے کر کے رونا لیا میں اس ماں دے پتر دا غم پہ پڑھدا جڑی 4 سال دھوپ دے بہ کے روندی رہی ہے اے کوئی ہائے کرنا لا 4 سال 2 قبراں بناویا ایک تے لکھیا ہائے معصوماں ایک تے لکھیا ہائے اصغر وقت پتر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہیں بلال منگیا تا پانی آیا پانی پیوے آئے جدا ہے 9 دہاڑ 2 دن جدو پانی پیوے آئے انہاں دی تسنو ضرور ذہن چ رکھیا ہے سبیل لوے آئے 9 دہاڑ کل تے پرسوں تواڈے کول مہمان آسن حسین مظلوم دے کنڈا دے مقامی لوگ سبیل لوے آئے نہیں سبیل دی طاقت ایک جگ پانی دا بھر کے سارے ہیں تو نکے پتر نو آکھی جا رات کھلو متا کوئی حسین دا زدار گزرے مجلس تو پہلے مجلس ہو جاسی جڑا گزرے اس ماغ تو پہ سکینہ دا بھرا مگدہ ٹوڑے ہے جڑا 9 لکھ نوادا یا ایو المسلمون آنات شامن لوگاؤ میں پانی مگدہ میں بھی تساں خیمے آج میری ماں بھی واہ باب الہوائی دا تذکرہ ہے لکھ میری آقا ہاتھ نہ جوڑو میں لکھ میری آقا ماں حسین دی راضی ہوئے جوانو اے ناکھا نو رون سکھائی رکھو اے ناکھا نو اے خیرات ہر کسی نو نہیں مل دی اے ایسا راہ اسلام دا جوانو اس رات ماما ایسے دکھ برداشت کی تن جیڑا پنگے دی رونا کئی جیڑا محمل دی رونا کئی جیڑا خیمے دی رونا کئی پیو ہتھاں تے قربان کیتا ہے جرم کی آئی نصرت اسلام نصرت نبوت نصرت ولایت نصرت شریعت نصرت طہارتیو جرم آئی جوانو ماں بھی انتہا کر دیتی ہے پتر پانی منگدہ مارے آئے پتر دلا شتھا تے چاہ اے کوئی ماں سمجھے میں کی آکھے کٹھے ہوئے پتر دلا شتھا تے چاہ کے پیا دی پانی منگے ہی تے تیر مارے نے اصغر ہاں بیگانے کف دی پر میں وعدہ کر دیا جے تائیں جی شام میں ٹھڈا پانی نہ بیسا مرحبا مرحبا وارث دلاش 12 محرم دھوپ تے ڈٹھی سر نال کوئی نہ تیر پتھر ٹوٹیوں یا تلواراں ہٹا کے پیا دے حسین دھوپتے وے کے ویندی پیا جے تائیں جی سا میں چھانتے نہ باسا اور نہیں بیٹھی ہے ماں چھانتے ہر صفحے ماتم چھانتے ہوئے آ عشق دا معیار ویکھو اگر اسی نہیں کچھ کر سکتے اس دین واسطے جوانہ ہو تو پھر بھی اظہار کیویں کرنا ہے اس دین دی نصرت دا احتجاج کیویں کرنا ہے کوئی شے ہاتھ وچ نہیں زمانہ اوکھا ہے دشمن برسر پیکارے پھر بھی احتجاج کرنا ہے تس ویڑے کربلا تو بعد علی ہستیاں تو سکھ لو کہ جدو یزیدیت تو بھر جاوے جدو یزیدیت دا عروج ہوئے اس سے زندگی کیویں گزارنی ہے ہر صفحے ماتم چھانتے ہوئے آ ایک صفحے ماتم دھپتے ہوئے آ بڑے ماشاءاللہ عزادارو نسلاں تو عزاداری تواڈی نسلاں میں جاری رہے میں دعا دے کے جا رہی ہاں اے لفظ وکھیا ہے میں کیا کرے ہاں ساریاں صفحے ماتم چھانتے ہوں دیاں ہیں صرف ایک صفحے ماتم دھپتے ہوئے آ تے رش اس سے تے ہوندائی جتھے دھپ ہوئے آ ہائے 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 علی امیر دنوں جدہ دھوپ دے بے کرو وے علی دیاں تھیاں میں چھان دے ننوان دیاں واہ بھائی واہ اتھے ہی رش ہوندہ جتھے دھوپ ہوئے آئے کر کے رونا لیا جڑی مجلسہ میں نیاز اسی تقسیم کر دیں آئے سب تو پہلے اے بادشاہ علی اصغر دی اممہ ستو دی نیاز بنا کے ستو دی شربت دی نیاز پہلے ایک دھوپ دے بے کے پتر دی شہادت پڑھیا دسیا میرا کیویں ماریا جڑی پتر مرائی بیٹھی ہوئے بی بیاں گلہ کے پوچھ دی اتنا کیویں اجڑی گئی قسمت پہلے پتر دی ساری مجلے سنا ویا بعد ستو دا شربت بنا ویا تقسیم کریا کہ تسی پیو میرے منگدے مارے گئے آئے کر کرونا لے تو بھلوے مختار دا جدا قاتلان دے سر اس مدینے بھیجے سید سجاد ابراہیم بن مالک دا ہاتھ نب کے وکھرا لے گے رو کے پیا دن میری طرف چاچے مختار نواکی میں راضی چاچے مختار نواکی جدا ویڑے چوینا اکھی جو رت رونا
اے مولا حکم کرو گل کیڑی کرنی ہے. ٹھنڈا صاحب بھر کے پیا دن چاچے مختار نو آکھیں علی اصغر دی ماں آج دھوپ تے بیٹھی ہے. جداں اٹھان جاواں تے آکھا ماں دھوپ چھڑ دے تے رو کے پیا دیے تو رات رومن چھڑ دے آئے. مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی. او کی دعا مانگ لیڑا. جدہ جا کے آکھا ماں دھوپ تے بانا چھوڑ دے تو سوال کر کے آدھی وے آبے تو رات رونا چھوڑ دے. جیڑا تیرے اندر سیکے اتنا ماں دے دل دے اندر سیکے. کوئی وش لگ دئی تلا چاچے مختار نوا گھر ملدہ سر پہنچا. شیعہ سنیوں گھوڑا بھجایا سفران دی دھوڑ گرد و غبار امامیں تے چہرے تے لباس تے. گھر نہیں گیا سدھا دربار چاہے. اعلان ہویا ابراہیم بن مالک آ گیا ہے. بڑا علی بادشاہ دلیر شیعائی بڑا کامل و اکمل شیعائی جوانوں جویں ہونے چاہی دن جنہ تاریخ بدل دیتی. یزیدیت دے منہ تے تماچا جنہ ماریا. آئے کر کے رونا لیا. مختار تخت بیٹھا ہے. ابراہیم داخل دربار ہویا. اکھا رنیوں یا اکھا سرخ. مختار ہاتھ نب کے وکھرا لے گیا دے رنیوں یا اکھا ہیں. میں تو امید رکھ دم ہستوں ہیں میرے گل جبائیں پیسے ہیں. میں نے میرے پیر سجاد دی خبر دے سے آدھے بھی خبر دینا. مولا راضی نہیں دعا پہ دن دن پہلی ویری تیری وجہ تو سجاد دے چہرے تے خوشی دے آثار آئے نا. اگو سید سجاد جڑی گل کی تھی وکھرے ہوں کہ سن کسے شریف دی نو دا پیغام ہے. آئے کر کے رونا لیا تڑپ کے پیادے جلدی دس مطلب میں مر جاواں. ہاتھ بن کے پیادے سید سجاد پیادے علی اصغر دی ماں 4 سال ہو گئے دھوپ دے بیٹھی. آئے کر کے رونا لیا سجاد پہ فرمائے دن کوئی وس لگ دئی تلا. مختار اور ملدہ سر مدینے پہنچا. آدھے جری جوان تیرے نالن مختلف مقامات تو خبر آئیے زندہ یا مردہ میں نے اسلانتی دا سر چاہی دا ہے. ابراہیم جے جیندہ لے آویں اسلانتی نال میں گل کرنا چاہنا. آئے کر کے رونا لیا تاریخہ دیئے کوفہ دیکھ محلہ کناسہ تندور چھپے اس ملون نو گرفتار کی تانے. اس دے ہاتھ بننے نے اس دے گلج رسیاں پائیاں نے بازار جو مردے ہوئے دربار علی پاسے لے کے ٹورن. شیعہ سنیوں مردہ بھی آ رہی ابراہیم انج مارے اپنا ہاتھ پھٹ گیا اپنے ہاتھ جو خون جا رہی ہے پرواہ نہیں. برے دربار جو منہ تے تماچے مارے خونال منہ سرخے رنگینے. مختار ابراہیم دا ہاتھ نب کے جڑی گل کی تھی یہ سنے جوانوں. ہاتھ نب کے ابراہیم دا مختار پہ آدھا ہے اکبر دا قاتل آیا ہے تے انجنوں ماریا. قاسم دا قاتل آیا ہے تے انجنوں ماریا. تے کون ہی جس نو انج ماردا ہے دو ہاتھ نال منہ تے پٹ کے پہ آدھا ہے اے ہوئی جس جھولی آلے نو ماریا ہے. آئے کر کے رونا لیا کوئی بھامبڑ بلے ہے مختار دے جگر ہے ظالم نو تماچا مارے ہے زمین تے سٹے ہے سینے تے پیر رکھ کے پیدا لانتی جس ماں دا 18 وریاں دا ماریا نے وہ بھی چھاں تے بہ رہی وہ بھی ٹھڈا پانی پہ پیندی. جس ماں دا گاٹھے چوایا نے وہ بھی چھاں تے بہ رہی ٹھڈا پانی پہ پیندی. کوئی کس رنگ چ مارے علی اصغر دی ماں اجے تائی نہ چھاں تے گئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے. کیویں برداشت کر سو کنڈے آلے ہو. اے ظالم منہ تو رات صاف کر کے آدھے اجے اصغر دی ماں جیندی ہے. آدھے کوفہ دے بازار اچ میری ماں اصغر دا واہ لکھ میری آقا اللہ تیری ہائے قبول فرماوے. میری ماں علی اصغر دا سر ویکھیا میری ماں مر گئی جدہ سر بازار چاہیں تے اسلامتی دی ماں مقام دی چھاتے کھلوتی ہو سکیا چھاتے کوفہ دے قاتلان دی امامہ تے بیویاں اپنے اپنے قاتلان دے کارنامے تے فخر پیاں کر دیا. تو دس کے نماری آئی اس نماری آئی جس دی چیٹی داڑی ہے ریت رات سک گئی ہے. ایٹھا مو کر کے آدھے ان نہیں ماری ہے ان ماری ہے جس دے منہ تے سیرے دیاں لڑیاں ترٹ گئی ہے. سمجھ آ رہی جملے دی ایٹھا مو کر کے آدھے ان میں نہیں ماری آدھی بات ان ماری ہے جس دا گھوڑے دی گردن نال سارے آدھے ان میں نہیں مارے. اس دی ماں دی اللہ لعنت کری ود ماریا کہ نہیں ہٹھا مو کر کے آدھا میں ان ماریا جن دی سانگ وڈی ہے تے چہرہ چھا. آئے کر کے رونا لیا قاتل دی ماں چھتو ڈٹھی ہے کوئی ماتم کرنا لا. ماتمیوں میرا توڑے تے سوال ہے قاتل دی ماں دی یہ حالت اصغر دی ماں دی کیڑی حالت جڑی رو کے آدھی اپنا تیر ویکھ میرا صغیر ویکھ. مرحبا مرحبا شاءاللہ پڑے غم میں چنروں میں
ظالم کیڑے رنگ چ ماری آئی کیڑے رنگ چ ماری آئی علی اصغر دی ماں آدھا جلاد بلا میرا سر کٹ لے اے آل رسول تے ظلم ہوئے شیعہ سنی بھائیو اے من گھڑت روایات نہیں ہے نے شیعہ سنی تاریخ دے اندر مسائب موجود ہیں ہر مسلک دے علماء دیاں شہادتاں لیا ویڈیو کیسٹاں ہر جاتے موجود ہیں یوٹیوب تے جا کے ویکھو موجود ہیں سب تو دردناک شہادت 6 ماہ دے سید دی جس دی موت نو مچھلی نال تشبیہ دیتی گئی ہے آئے کر کے رونا لیا مچھلی پانی جو باہر آوے پہلے تڑپ دیئے جدہ تڑپن دی طاقت مک جاوے وقت پاسے مار دیئے جدہ پاسے مارن دی طاقت مک جاوے وقت کہیں ویلے منہ کھلین دیئے کہیں ویلے بند کر دیئے جس دی میں شہادت پہ پڑھتا ہے تیر لگئے تے پہلے تڑپے آئے نہیں آیا جندی ہائے نہیں نکلی جدہ تڑپن دی طاقت مک گئی وقت پیو دے ہتھا تے پاسے مارے ہے کوئی ماتم کرنا لا جدہ یہ طاقت بھی مک گئی وقت منہ کھلین دا تے بند کر دا میری ماتمی نال گالے تے دسے پتر دا منہ چونکہ حسین آدھا اللہ دے حوالے نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑی ڈرا کے آدھا منہ بعد جو پھیری میرا آخری سلام مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اللہ تو ہائے قبول فرماوے چھوٹے چھوٹے بال ہی رو رہے ہیں مظلوم دے غم میں ظالم میں 6 تیر کربلا جا کے ٹریا 3 تیر میرے کربلا ضائع ہوئے کربلا دی جنگ بھاری آئی وڈی جنگ گئی 3 تیر میرے کارگر ثابت نہیں ہوئے مگر 3 تیر میرے اوتھے ہی لگے جتھے میں مارنا چاہتا ہے جگر تے ہاتھ رکھے مختار قاتل سامنے کھلوتا ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے پیدا ظالم میں کتھے مریو نہیں 3 تیر آئے کر کے رونا لیا پہلے لفظ سنے آئے اتھے ہی تڑپ جاؤ گے شیعہ سنیاں دے پیر دا لفظ سامنے آگے آئے یہ ہس کے آدھا ہے پہلا تیر میں اس لے چاہیا ہے جدہ عباس پراتے آئے کوئی آدھا ہی مار زینب دمانے کوئی آدھا ہی مار علی دیاں دھیاں دمان کوئی آدھی آئی نامار کربلائے تیری نسل آباد ہوئے تھوڑا آواز بدھاؤ میرا بھائی کوئی آدھا آئی مار آلی آدھا آخر سہارا آئے کر کے رونا لے آدھے مختار میں او تیر کمان چاڑیا جڑا لوہے دل رج مرے دائیں پڑھا جبلا جوانا کنڈ پچھے فوجا گیا دی امار عباس تے جنگ مگویسی اور شیعوں میں نو معافی دیوے آدھے مختار پہلا تیرا جڑا غازی دی آنکھیں لگا تیر دا لگنا غازی دا سر جھکیا سر دا جھکنا 9 لاکھ غازی نو ماریا آئے کر کے رونا لیا تڑپ گیا دا ظالمہ جدا عباس لکھا میرے پیر دے کیڑی حالتا آدھے مختار جدا غازی جھڑیا پہلے تو حسین پھر آدھے پاسے بھجیا یقدم شماری ہو جیا اعلان کیتا حسین پھر آدھا لہنا بھلیا شمر 9 لاکھ ناچ ناچ گیا دا ہون لٹنی چادر آلیا دی جیڑی رہ گئی ہے تنہائے 9 لاکھ دائے ہاتھ کین بنائے خدا تیری عزاداری قبول کرے خدا تیرا گریہ قبول کرے مولا تو صحت عطا فرماوے مریضاں نوں افزاد کے آدھا ہون لٹنی چادر آلیا دی جیڑی رہ گئی ہے تنہائے 9 لاکھ دائی ہاتھ کین بنائے وچ کربل دے جی لکھ میری آتھاں ادنا جوڑو میں نوکراں ظالمہ دعا تیر کن مری ہوئی آدھے مختار جلاد بلا لے میرا سر قلم کا بر میرے تو دعا تیر رسون آدھے ظالمہ ایو دربار آئے جتے کھلو دیاں رہیاں لے دیاں دھیاں اسے دربار سنا دے غازی
مک گئی تلواراں نیاماں چ پہ گئیاں گھوڑیاں تزینہ لہ گئیاں ہر کوئی آتا ہے جنگ مک گئی ہے یکدم عمر ابن سعد بھجدا آیا میرا موڈا ہلا کے آتا ہی کوئی تیر بھی آئی تچا ساڑی جنگ پہ گھر دیئے میں آکھیا ظالم باس لہ گیا ہے ان کہندے نال لڑائے نیا دے ذرا خیمیاں لے پاس ویک گرمی نہیں ہے تو جملہ بھی اوکھیا دے مختار میں سمجھیا کوئی بڑا بڑا پہلوان ہو سی آدھے مختار فوج بھی رو پہ پہلوان نا ایک 6 مہینے آدھا لال جڑا پیو دیا دلیا تے دڑم دڑم کے آدھا لوگوں میں ماں یا سیدہ 9 لاکھ وعدیا والمسلمون انات شانون مسلمانوں میں دیکھا گئی ہے آئے کر کے روانا لیا مختار تماچا مار گیا دے ظالمہ تینو شرم نائی آدھے مختار میں نام لڑکا میں عمر ابن سعد آکھیا رائے ویچ حصہ دینا نقدی نام دینا آدھے انعام دلالا چایا میں اپنے خیمے چایا او جوانا پہلی مجلس سے تیری منت کرنا تو شیعہ یا سنی ہے تیری منت کردہ ہر گناہ تو بچی کدی بھول کے شراب نہ پیوی اس اتنی شراب پیتی ہے سو تیر چایا ہے جڑا جنگا چ بھج دی ہویا گھوڑے اور مریدہ ماتم دا پرسا ہر کے تیر ڈٹھا جی میں خیمے تو ماں ڈٹھا وال کھل گئے خیمے دے بوئے تو قاتل جھڑک دے کے آدھی آئی جنگ ہونی یہ نال جوانا دے معصوم تے ذرا میری شام دی چھٹی ہوئی سائن نہ مومنہ دے حق کے راضی ہو ہاتھ نہ جوڑو مانگ دعا انشاءاللہ کوئی ماں پتر زخمی نہ ویکھے بڑی دعا منگا میرا اللہ انشاءاللہ کوئی ماں پتر مریندہ نہ ویکھے آئے کر کے رونا لیا دے مختار میں 15 قدمان دے فاضلے تے گوڑی لائے میں تیر کمان چاریا آدھے میں 6 کماری آئے تیر زمین تے ڈھٹھا عمر ابن سعد آدھے کے بن گئی ہے تیر ڈھٹھا کیوں ہے اتھا یہ گلاس بیادہ جوانو آدھے میں 6 کمرے نا سامنے 2 کم دے ہاتھاں دے ہولے ہولے آدھے جھل جھل مار میں مدینہ چھوڑ آیا نہیں آیا جدی ہائے نے نکلیے کمینہ ہاس کے آدھا یاسین پڑھ کے ماں ہے کوئی ماتم کرنا لادہ ہے میں 6 کماریا کالیا کناتا حلیا ایک بی بی وین کر کے آدھے اصغرہ میں تا تیری امنتا میں نہیں دیا خدا تیری عزاداری قبول فرماوے مولا تن کسی دا محتاج نہ کرے تڑپ کے پیادہ ظالمہ تیرا ہاتھ نہ کبیا آدھے مختار تے مارنا ہے میں مریمنا ہے اللہ دلان تے لسا علی اصغر دی ماں کوئی تیر اندازی تو آکے پھا تڑپ کے آدھے جاندہ نے امرال گیس دے دھیا رب جمدہ بڑا تیر انداز ہے تو کہ پچھ دیا دا کوئی بڑی دا نام آئے تیر اندازی تو بڑی واقف آئے میں تیر جوڑیا حسین دے گردہ نشانہ لیا حسین مارا جنگا پہ مک جاسے کتنا ماتم ہونے میں نے جان دیا دے مختار ماں ایڈی سیانی آئی میں ہاتھ بدلیا ماں دیوال کھل گئے خیمے دے بوئے تو آدھی آئی اصغرہ گل اچھا کر لے ماں دی گل سن کے تلیا تے اٹھیا میری علموں کر کے ادا ان نہ ماری اے مک گیا ہے اکیلا شکبرا ہن ماتم تے آکے رو کے ادا میرا گل حاضرہ ظلم کما پورا زور شبا تڑپ تڑپ کے آدھا میں ہنس کے کسنا ہے
میرا مولا انہاں دیاں دعاواں قبول فرما دے دہائی نکلی ہے میرا مولا مریضاں نو شفا یا فرما میرا مولا انہاں نو جا وکھا جتھے کربلا حسین گالی چو تیر چھکیا آئے کرتے ماتم دا پرسا پڑھ لا تے وہ جا وکھے تے جتھے تیر لگیا تے پیو چھکیا آئے کر کے رونا لیا شہادت اکبر دی بھی اوکھی شہادت قاسم دی بھی اوکھے اصغر دی شہادت تو بعد حسین اٹھدا تے جھڑ پاؤندا کر سوال وجہ کی آئے رونا لیا تیروں سے لگے جدا حسین منہ پیا چمدا سر تے ماتم دا پرسا شاہ تسے پتر دا منہ چمیا سجان شبے ہن ماتا آئے یاد جوانی غازے دیا سر تے ماتم دا پرسا ہوئے تک نوحہ پڑھ دے ماں لوری پڑھ دے ماں لی اصغر دی کٹھے پتر نو ماں جھولی چاکے آجا ویلاد اصغر جا ویلاد اصغر آجا ویلاد اصغر ویلاد اصغر آجا ویلاد اصغر آجا ویلاد اصغر آجا ویلاد اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں وار جاوا آجا جھولیاں پھیلا لو باب الہوائی دا پرسا ہے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی ہائے کر کے رونا لیا ماں جھولی وچ آیا ہے رنیے ترو کے آتی ہے امڑے نہ رج کے چایا بھینی نہ رج کھیڑا ہائے امڑے نہ رج کے چایا بھینی نہ رج کھیڑایا آجا میں تے کو پڑھ کے سغرا دا خط سڑاوا جڑے بے اولادو جھولی پھیلا لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہائے کر کے رونا لیا حسین قبر بنائیے سیدہ دے اصغر دی ماں مینو پتر دے میں دفناوا ہونے ماما پتر چاہ کے ٹرنیاں جدو دھوپونی ہے ماں سر تے چھاں کر لینی ہے کربلا وے سورہ تبدہ مارنی ہے ترو کے آتی ہے ڈاڑھے گرم نے آ میرا نازنے ہائے ڈاڑھے گرم زمین آ میرا نازنے آجا میں جھولے پاکے والا نچھا بناوا میرا مولا حضرت علی اسلام دے صدقے قبول فرما انہا رونا لے انہوں بازار بکھا جتھے لی دیا دیا بے کٹوریا بے اولادا نو جینا لے ماتمی فرزند عطا فرما انہا نو بازار بکھا جتھے لی اسلام دے بھائنوں کھٹوری آئی میرا دی سانگ ٹر دی آئی تو رو رو کیا دی آئی میں دی بھائنہ امڑے نارج کے چایا بھائنی نارج کھڑایا ہے امڑے میرا اللہ باقر شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب دی توفیقات سیعت عزت جزا فرما کہ حاضرین شیعہ سنین میرا اللہ جو جو حاجت ہے کل دی حاجت روائی فرما مریضاں نو باب الحوائج صدقہ شفا جا فرما وقت امام دا جل ظہور فرما ساڑھے مولا نو ساڑھے لراضی فرما رب صلی اللہ علیہ وسلم